رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ آئے لوگو، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، ذرہ برابر بھی سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہے، یہ محمد نے اپنے پاس سے بنا لی۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا لی، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی سورت کی طرح ایک ہی سورت بنا لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا دو، جاؤ بنا کر دکھاؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال کے بعد آج بھی موجود ہے۔ آج بھی بہت سے یہودی عرب ممالک کے اندر عربی بولتے ہیں، آج بھی بہت سے یہودی، چلے جائیے شام میں، چلے جائیے اردن میں، چلے جائیے الجزائر میں، چلے جائیے سعودی عرب کو چھوڑ کر آپ اور دوسرے عربی ممالک میں چلے جائیے، وہاں آج بھی عربی بولنے والے یہودی، عربی بولنے والے عیسائی آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج ان کو بھی ہے، تم تو عربی سمجھتے ہو، تم تو عربی بولتے ہو، جاؤ تم قرآن کی سورت کی طرح کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ لیکن وہ عربی جاننے والے یہودی، عربی جاننے والے عیسائی بھی قرآن کی سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا سکے، آج تک یہ چیلنج قبول نہیں کر پائے۔ سوچئے، اور کائنات کی صبح تک، قیامت کی صبح تک کوئی بھی شخص قرآن کی صورت ایک بھی صورت کی طرح کوئی صورت نہیں بنا سکتا۔ اور سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بسورتن نکرہ استعمال کیا، چھوٹی سے چھوٹی قرآن کی صورت کی طرح کوئی صورت بنا کے دکھا دو۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے، 2.5 پارے کی صورت سورہ بقرہ کی طرح نہیں، اس صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جاؤ اتنی چھوٹی صورت کی طرح کوئی صورت لے آؤ۔ نہیں لا پائے، آج تک نہیں لا پائے۔ اور ایک بار مقابلہ ہوتا تھا، عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا شعر و شاعری کا۔ آج کسی شاعر نے کوئی شعر لکھا اور دوسرا شاعر دوسرے دن اس کا جواب میں دوسرا شعر لکھ دیتا تھا، اگر اس کا شعر اچھا ہو گیا تو جس کا شعر اچھا ہوتا تھا اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، اور جس کا شعر کمزور پڑ جاتا تھا اس کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہ مقابلہ ہوتے 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 ایک دن حسان ابن ثابت خانہ کعبہ میں چلے گئے اور رات کے اندر قرآن کی یہ 3 آیتیں لکھائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اشعار، یہ شعر حسان ابن ثابت کے ہیں۔ اب اس سے اچھا کوئی شعر بنا کر دکھاؤ تم۔ اب دوسرے دن جو لوگ آئے کہنے لگے ہیں حسان ابن ثابت نے یہ کون سا شعر بنایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کیسی شاعری ہے یار؟ پھر کہتے ہیں یار شاعری تو صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ہر چیز رے پہ ختم ہو رہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یار وزن تو صحیح بیٹھ رہا ہے لیکن یہ شعر لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، اگر 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے تو 4 لائنیں ہونی چاہیے، اس میں 3 ہی لائنیں ہیں۔ اب وہ اس کا جواب میں کوئی شعر بنانا چاہ رہے ہیں تو بن ہی نہیں رہا ہے۔ مجمع اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی شاعر کے پاس جب اس کا جواب نہیں ہے تو حسان ابن ثابت کو انعام دو۔ ایک شاعر اٹھتا اور کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت اور دے دو، 1 رات کی مہلت اور دے دو، کل صبح تک میں اس کا جواب لکھ لوں گا اور کل اس سے اچھا شعر لکھ کے دکھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کی مہلت مل گئی۔ وہ صبح سے شام تک دماغ لگاتا رہا، لیکن جہاں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا خود پھنس جاتا، نہیں اس میں تو ہم پھنس رہے ہیں۔ پھر جواب دینے کی کوشش کرتا، نہیں پھنس رہے ہیں۔ اس نے رات بھر کھوپڑی لگائی لیکن جواب نہیں آیا، تو پھر آخر میں اس نے کیا کیا، ایک چوتھی لائن انہی 3 لائنوں کے پیچھے، 3 لائنوں کے نیچے ایک چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی۔ صبح ہو کے جب لوگ آئے پوچھا کہ بولو کچھ کیا، جواب دیا کہ ہاں دیا۔ کہا کیا جواب دیا؟ کہا کہ حسان ابن ثابت کے اشعار کمپلیٹ نہیں تھے، 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، وہ 3 لائنیں تھیں، اس لیے میں نے چوتھی لائن بڑھا کر 2 شعر بنا دیے ہیں۔ 2 لائن کا ایک شعر تو 4 لائنوں کے
دو شعر، میں نے چوتھی لائن اپنی طرف سے بڑھا دی جو ناقص تھی، جو کمزور تھی، یعنی وہ اشعار جو حسان ابن ثابت نے بنائے وہ کمزور تھے، میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ جب لوگ اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ انا تینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اپنی جگہ پر لکھا ہے، لیکن اس شاعر نے حسان ابن ثابت کے ان تینوں اشعار کے نیچے جو لائن بڑھائی تھی اس میں اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا، اور اس نے چوتھی لائن میں یہ لکھا تھا ما ھذا کلام البشر، اس نے بھی چوتھی لائن رے پہ ختم کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس شاعر نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یعنی اوپر والی یہ تینوں لائنیں کسی انسان کا شعر ہو ہی نہیں سکتی، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حسان کے اشعار ہیں ہی نہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام لگ ہی نہیں رہا۔ عرب کے سب سے بڑے شاعر نے اس بات کا اقرار کیا، پھر حسان کو بلایا، حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اشعار تمہارے نہیں ہیں۔ حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ہمارے اشعار نہیں ہیں، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون ہے جو اس کا جواب دے سکے، تم نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ واقعی یہ اوپر والی تینوں لائنیں انسان کا نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اس قرآن کریم کا علم جب عبداللہ ابن عباس کو کم سنی میں، کم عمری میں جب آ گیا تو حضرت عمر فاروق جب کوئی میٹنگ بلایا کرتے تھے تو عبداللہ ابن عباس کو بھی اس میٹنگ میں بلاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس تو بہت چھوٹے ہیں، ان کو ہم بزرگوں کی میٹنگ میں کیوں بلایا جاتا ہے، ان سے مشورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا انہ عالم بکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بڑے عالم ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، قرآن کے بہترین جاننے والے، قرآن پر ان کا بہترین علم ہے۔ قرآن کے علم کی وجہ سے کم عمری میں حضرت عمر فاروق ان سے مشورہ مانگا کرتے تھے کہ مشورہ دو۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت، اس قرآن کی برکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان حافظوں نے یہی قرآن پڑھا ہے، یہی قرآن سیکھا ہے، اسی قرآن کا حفظ کیا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ اب یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، ان حفاظ کی آپ کتنی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سینے میں جو کتاب انہوں نے اپنی محفوظ کی ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو یہ ان کے سینوں میں محفوظ رہے گی، اگر آپ ان کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو یہ بھول جائیں گے۔ ان بچوں کے سامنے اپنا فیوچر ہے کہ قرآن تو یاد کر لیا لیکن ہم مستقبل میں کیا کریں گے؟ آج روزی روٹی سے جڑے ہوئے تمام مسائل ہیں، اس لیے ان بچوں کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو قدر کی نظر سے دیکھیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے بھرپور تعاون کریں تاکہ ان اداروں سے حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن کر نکلے اور پورے ملک کے اندر اور پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی کو پھیلائیں۔ آج اسلام ایک لاچار سا نظر آ رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، آج جگہ جگہ پر ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے اوپر اسکولوں میں پابندی کی شکل میں، کبھی ہماری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈمریا گنج سے چناؤ لڑنے والا ایک بی جے پی کا نیتا کہتا ہے کہ ایسا ووٹ دو کہ ان ملوں کی داڑھی کو ہم پیچھے گھسیٹتے ہوئے ان کی چوٹی میں ہم ملا دیں اور ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں۔ اس طریقے سے ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، کیونکہ پورا میڈیا، پورا الیکشن کمیشن، پورا سسٹم اس وقت ایک ہجڑے کی طرح کام کر رہا ہو۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر اگر ہم نے علماء کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، ان حفاظ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، ان اداروں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا تو وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کو بند کیا جائے، وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ مدرسوں سے پڑھنے والے علماء کو ختم کیا جائے، حفاظ کو ختم کیا جائے۔ آپ ان مدرسوں کا اتنا تعاون کیجئے، اتنا تعاون کیجئے کہ ان ناپاک اور زہریلے لوگوں کے سپنے کبھی
پورے نہ ہوں اور ہم یہ کہہ سکیں وغذی بالحرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، او میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ تو پورا کا پورا ناپاک ہے، کھانا تیرا ناپاک، کپڑا ناپاک، پانی ناپاک، بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ نجس و ناپاک، آئے میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ اللہ سنتا نہیں ہے، ایسے سن لے گا اللہ؟ 13 سال کی محنت کے بعد کہا اللہ یہ 313 برباد ہو تو کبھی اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا۔ ایمان کا جذبہ دیکھیے، کیا تھا ایمان، 1000 سے لڑ رہے۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور کر کے دیکھیے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے، ذرا تصور کیجئے۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا کیا مسئلہ پوچھ؟ کہا میں چرخہ چلاتی ہوں۔ چرخہ جانتے ہیں نا، مہاتما گاندھی والا چرخہ معلوم ہے نا؟ ہم لوگوں کے ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں کہیں کہیں، جو لوگ ہینڈلوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرخے بھی ہیں، ہاتھ سے پھرتا ہے، سوت کاٹتے ہیں۔ تو کیا کہتی ہے امام احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سوت مزدوری پر کاٹتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی کبھی میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سنیں ہماری ماں بہنیں، عورتیں ایسی بھی گزری ہیں، صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں۔ سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہوں، سود کاٹتی ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے، ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے، کبھی کبھی اس آنگن میں روز چراغ جلتا ہے، وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے، اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے۔ اگر میں اس روشنی میں چراغ جلا سود پھرا لوں، اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سود پھراؤں، چرخہ چلاؤں، تو اس پڑوس کی روشنی سے جو سود میں پھراؤں اور اس کی قیمت میں اپنے مالک سے لوں تو یہ قیمت میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کیا میں اس روشنی میں جو چرخہ چلا کر جو پیسہ کماؤں وہ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تصور کرو امام احمد ابن حنبل کھا کے چکر کھا کے گر جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس دور میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو تقوی کا ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں، ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس تقوی کی روشنی میں ذرا تصور کرو ہم کہاں ہیں، ہماری روزی کیا ہے، ہمارا مال کیا ہے، ہماری انکم کیا ہے، ہماری انکم آ کہاں سے رہی ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہم تصور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، فلاں کا عذاب۔ کچھ نہیں، ہمارے اعمال ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے کرتوت ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہماری بدعملی ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں، صرف اتنا کہا اے اللہ کی بندی اگر تمہیں لگتا ہے تم اس سے مانگنے تو نہیں گئی ہو، تم نے چوری تو نہیں کی ہے، اگر اس کے آنگن میں روشنی جل رہی ہے اور وہ تمہارے آنگن میں آ رہی ہے تو میرے حساب سے امام احمد ابن حنبل نے کہا اس روشنی میں چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سوت کاٹ لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم پرہیز کرو اور بچو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ یہ احمد ابن حنبل کا، جبکہ چوری نہیں تھی، وہ جلا رہا ہے، دروازہ نہیں ہے، آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے، تو اس میں بھائی آپ کی یہ لائٹ جل رہی ہے، اب ادھر روشنی جا رہی ہے تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلب کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اپنا میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے، ہٹ اپنا گھر توڑ، تو آپ غلط ہے نا۔ ذرا تصور کرو احمد ابن حنبل نے جب وہ عورت جانے لگی، وہ بوڑھی عورت، تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا، ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے۔ ذرا تصور، نبی اکرم کی دعا اس لیے قبول ہوئی
کیونکہ آپ سراپا رزق حلال استعمال کرتے تھے. صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا. میرے بھائیوں، 1000 کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور 313 صحابہ کو فتح ہوتی ہے. یہ 313 صحابہ جو لڑے، یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی طاقت تھی، وہی اسپرٹ تھی. کون سی؟ ایمان. اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے؟ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آ کے نعرہ لگایا تھا کرناٹک میں، اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی، تبھی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے، وہ ایک مولانا کی بچی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہو. ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر؟ وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں. وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹیکا بھی لگوا لیں گے، وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے. تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے. ہم اپنی اولاد کو کون سی تربیت دے رہے ہیں، کیسی تربیت ہونی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا. جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے؟ آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو. صرف 3000 صحابہ، 3000. اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا، کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر. کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000، ایک طرف 10,000. وہ ہتھیاروں سے لیس، یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں. ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا، یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا، وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی. وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے. ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے. وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے. اور جیتے، ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی. ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ اور وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں. بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے. ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا تو مجھے پتہ نہیں، اٹھا پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے اور مائک پھینک دیا اٹھا کے. اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی. تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے. تو وہ اس دن سے یہ ہے بات بھائی، جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے. جو آدمی آگے بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے. زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو. اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں. ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس. بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا. ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا. لیکن آپ، میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے. آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپ کپی سی ہو رہی ہے. کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی. بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا. اور نہیں کیا. پتہ نہیں، وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر. اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. اب ان کو کیا بولیں ہم، وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں ہے، پھر بھی جا رہے ہیں، کیا کریں گے جا کے. اچھا چلیے، اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے. سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000. کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف، وہی اللہ کا ڈر. جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے. یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، طبقات کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے.
پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے. ابو جہل نے نیزہ لیا, نیزہ طبقات کے الفاظ, وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا. سننا بہت آسان ہے لیکن ایک ہلکی سی کھرونچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ ادھر سے ڈالا, اس طرف نکال دیا, اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہو, وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو. اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما, اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے, یہ نہیں کہہ رہی ہے. اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ, یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا, میرے ایمان پر, کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں. جان جا رہی جائے, روح نکلتی نکل جائے, لیکن ایمان میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. ایسا نہ ہو کہیں. ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا, میرے قدم کو ثابت رکھنا, میں بہکنے نہ پاؤں, ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے. یہ دعا اس کے منہ سے نکلی ہے. ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر, اسلام پہ رکھنا, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ہو گئی تقریر ختم, جاؤ. اب 1 سال کے بعد جب جرجیت صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے. کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے. صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے, 313 لوگوں کو نکال کے لائے. 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی, سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے. 1000 کا لشکر سامنے, اب اللہ کے نبی دعا کر رہے کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار, ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں. اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما, اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں, کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو. بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے. ساری برائیاں, ہم شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی, اللہ ہمیں شراب سے بچا لے. اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر. اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا, اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا. اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اب دعا کرو, حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے. شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے. بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں نہیں ملے گی ایسی تو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے. پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا, پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی. بچہ شرارت کر رہا ہے, کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا, کبھی ماں پریشان, ہائے ماں پریشان, اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی. لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو. جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا, کتے مر جا, پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے, اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی, لیکن کہہ رہی کتے مر جا, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی, اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, قاری سدیس, یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی, اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا, اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ
چاہتی ہو بچہ کعبے کا امام بنا, اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے, ہمارے بچے ثناء اللہ امرسری بنے, ہمارے بچے ابن قیم بنے, ابن الجوزی بنے, ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے, ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے, تو آئے میری ماں بہنوں, تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا, حلال روزی کھانا پڑے گی, رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال, بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو, تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے, ابن قیم بنیں گے, ثناء اللہ بنیں گے, امام مالک بنیں گے, احمد ابن حنبل بنیں گے, تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے, نہیں ہو سکتا. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل, ہاتھ پیچھے سے بندھے, اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے, وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے, یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں, جمعے کا خطبہ دینا ہے, آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے, لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو, وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے, اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے, آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما, اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے, اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی, اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا, یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں. اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں. میرا شوہر ہے, جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی, میرا شوہر ہے, مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے, میرے پتی ہے, مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے. اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا, اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, سستاتے ہیں, اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں. اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں, یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں, مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں, اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے. آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں, آپ یہاں سے کلیہ چھت تک جائیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے, آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چھت پہنچ جائیں گے. لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں,